أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل کرامت اللہ۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ شعبان کے آخری ایام آئے تو اس وقت اپنے اصحاب کے درمیان ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے کس طرح ماہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اس کی اہمیت کو اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے، بندگان خدا کے لیے ماہ رمضان کو گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا۔ ماہ مبارک رمضان ایک عظیم فرصت ہے کہ جو ہر کسی کے شامل حال نہیں ہوتی۔ یہ خدا کا خاص لطف ہے اپنا، یہ خدا کا اپنا خاص کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے اپنے بندوں پر کہ ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ، اتنے عظیم ایام، اتنی عظیم راتیں، اتنے عظیم لمحات خدا کسی انسان کی زندگی میں قرار دے اور اسے توفیق حاصل ہو کہ اس مہینے میں خدا کی بندگی کر سکے، عبودیت کر سکے، عبد خدا بن سکے، اطاعت الہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ یہ بہت عظیم فرصت ہے۔ فرصتیں آتی ہیں انسانوں کی زندگیوں میں اس لیے تاکہ انسان ان لمحات سے، ان اوقات سے فائدہ اٹھائے اور اپنی حقیقی زندگی کے لیے متاع اکٹھا کر لے۔ دیکھیں، جس انسان نے سفر پہ جانا ہو، مسافرت کرنی ہو کسی انسان نے، تو اپنے راستے کا ساز و سامان مہیا کرتا ہے، اور خصوصاً اگر کسی نے لمبے راستے پہ اور لمبے سفر پہ نکلنا ہو، 1-2 مہینے کے لیے نکلنا ہو، 2-4 مہینے کے لیے نکلنا ہو، تو اتنا ہی زیادہ اپنا متاع اکٹھا کرتا ہے، زاد راہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ سفر میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آ سکے۔
یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے. دنیا اس حقیقی سفر پہ جانے کے لیے خدا نے ہمیں یہاں پر موقع دیا ہے کہ تم نے ایک سفر کرنا ہے اپنی اگلی منزل کی طرف. آؤ اس دنیا سے ہی آج اپنا متاع اکٹھا کر لو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ آج فرصت ہے ہمارے پاس، انسان کے پاس. کل جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، پھر آرزو کرے گا انسان کاش مجھے دنیا میں جانے کی فرصت ملے، موقع مل جائے. خدا سے کہے گا کہ خدایا میں غفلت میں تھا، اب ایک بار مجھے پھر دنیا میں پلٹایا جائے، میں جا کر پوری زندگی اطاعت میں گزاروں گا. آج خدا نے مجھے موقع دیا ہوا ہے. آج ان فرصتوں سے، ان لمحات سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے، اپنی اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اس دنیا سے انسان زاد راہ اکٹھا کرے، متاع حاصل کرے. ماہ مبارک رمضان اسی طریقے سے ہے کہ جو کام انسان پورا سال نہیں کر سکتا، اس مہینے میں خصوصی خدا کا لطف، خدا کی عنایت انسان پر ہوتی ہے. بہت سی روایات ہیں، میں آہستہ آہستہ وہ روایات بھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا کہ جس میں آ کر اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیں کیوں کسی چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیوں کسی چیز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیوں کسی چیز کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ انسان جس کی فضیلت سن رہا ہے اپنے آپ کو اس کے قریب جائے. یہ ایک فطری اثر ہے انسان کے وجود پر. انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان فضیلت کو پسند کرتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی فضیلت پائی جائے تو انسان اس سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود فضیلت سے انسان کو محبت ہے. کمال، فضیلت کمال ہوتا ہے. کمال سے انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے محبت کرتا ہے. مثلا دیکھیں اہل بیت کے فضائل کہا گیا ہے کہ آپ سنیں، پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلتیں جو اہل بیت کے اندر ہیں یہ کمالات ہیں کہ جب آپ اہل بیت کے ان کمالات کو اور ان فضیلتوں کو سنیں گے تو اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، بڑھتی جائے گی. اور اہل بیت کی محبت کا اثر کیا ہے کہ وہ فضیلتیں اور وہ فضائل اور وہ کمالات کے جو اہل بیت کے اندر ہیں وہ آپ کے اندر بھی آ جائیں گے. ایسے ہی ہے ماہ مبارک رمضان کہ یہ جو فضیلتیں اتنی بیان کی گئی ہیں روایات کے اندر، اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو میں سمجھوں اور اس مہینے کی محبت میرے اندر پیدا ہو تاکہ اس مہینے کا میں حق ادا کر سکوں. ایک روایت میں ہے خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ. فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے، عبد کو اگر پتہ چل جائے، عبد خدا کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ خدا نے رکھا ہے، اس کے لیے ماہ رمضان کتنی قیمتی چیز خدا نے قرار دی ہے، کتنا عظیم مہینہ خدا نے اس کی زندگی میں رکھا ہے، تو فرماتے ہیں لَوَدَّ أَن يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةِ، تو وہ یہی چاہے گا کہ پورا سال ماہ رمضان رہے، پورا سال یہی مہینہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت کو سمجھ جائے گا، اس کی اہمیت کو سمجھ جائے گا، اس کے مقام کو سمجھ جائے گا، سمجھ جائے گا مجھے اس کی کیوں ضرورت ہے،
مجھے جس ہدف کے لیے خدا نے اس زمین پر بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اس مہینے کے ذریعے سے میں بہت آسانی سے اس مقصد کے قریب ہو سکتا ہوں۔ دیکھیں شہداء کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، کہتے تھے کہ عرفا اور عابد جو زندگی گزار دیتے ہیں مانوی مقامات پر تک پہنچنے کے لیے، کہتے ہیں شہداء ایک رات میں وہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان بھی ایسے ہی ہے کہ انسان پورا سال تگ و دو کرتا ہے جس مقام اور مرتبے اور فضیلت اور مانوی مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنے اندر مانویت پیدا کرنے کے لیے جو پورا سال کوشش کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ بھی کرنی ہے انسان نے، لیکن اس ماہ رمضان میں بہت جلدی انسان اس سے زیادہ سفر طے کر لیتا ہے۔ بہت جلدی انسان اپنے وجود کو نورانی اور منور کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں سارا ماحول خدا نے تیار کیا ہے، یہ گلدستہ بنایا ہے، یہ باغ بنایا ہے، یہ خوبصورت ماحول اور فضا بنائی ہے تاکہ میرا بندہ اس مہینے میں میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے اور پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس طریقے سے میں نے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس طریقے سے میں نے خدا کی عبودیت کرنی ہے، اطاعت الہی ایسے کرنی ہے، عبد خدا ایسے بننا ہے۔ میری ایک ایک سانس خدا کی اطاعت میں گزرے، اس کی عبادت میں گزرے، میرا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک عمل، میری ایک ایک سوچ و فکر وہ خدا کی عبادت اور اطاعت میں گزرے۔ یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان آنے والی چیز کی معرفت رکھتا ہو۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور مطلب ہے کہ معرفت کا انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ معرفت انسان کو کسی چیز سے آگاہ کرتی ہے، معرفت انسان کے سامنے دروازے کھولتی ہے، معرفت انسان کے سامنے سے تاریکی ختم کرتی ہے، جہالت ختم کرتی ہے۔ معرفت ہے کہ جو انسان کو بلند مقامات تک لے کے جا سکتی ہے، معرفت ہے کہ جو کسی چیز کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کرتی ہے۔ اس لیے معرفت کا بہت اہم کردار ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل آیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیوں کہا گیا کہ عابد کا عبادت کرنا اور عالم کا اطمینان کی نیند سو جانا یہ اس کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ عالم اس کے سامنے معرفت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، یقین کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اپنے عمل میں۔ اس لیے اس خطبہ کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ معرفت، یعنی ہمیں ماہ رمضان کی معرفت کروائی، ماہ رمضان سے آگاہ کروایا ہے کہ آؤ اس کو سمجھو، اس کو پہچانو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں یہ مہینہ کون سا ہے جس مہینے کا تم استقبال کرنے جا رہے ہو، اور پہلے میں آؤں اس مہینے کا تعارف تمہیں کراؤں۔ ماہ رمضان کا نام سنتے ہی سحر و افطار ذہن میں نہ آ جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں اس طریقے سے افطاری ہوگی، فلاں مومن کے گھر میں ایسے افطاری ہے، فلاں دوست کے گھر ایسے افطاری نہ۔ ماہ رمضان سنتے ہی جو چیز ذہن میں آنی چاہیے رسول اللہ اس کا تعارف کروا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔
ماہ رمضان کا نام سنتے ہی جو چیز انسان کے ذہن میں آئے رسول اللہ اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، اے خدا کے بندو، اے مخلوق خدا، تم خدا سے اگر دور ہو چکے ہو، او خدا تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تم اس کی معصیت کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، تم ناشکری کرتے ہو، تم کفران نعمت کرتے ہو، لیکن خدا کو دیکھو کتنا آپ پر مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفار ہے، پھر بھی اس نے اپنی رحمت کے دروازے، اپنی مغفرت کے دروازے، اپنی برکت کے دروازے کھولے ہیں تمہارے اوپر۔ شاید میرا بندہ میری بارگاہ کی طرف آ جائے۔ کس طریقے سے ماہ رمضان کا تعارف کروایا؟ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہوا ہے، یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہمارے لیے یہ خطبہ بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال ایھا الناس، ایک دن رسول اللہ نے ہمارے لیے خطبہ بیان کیا اور اس میں فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ انشاءاللہ یہ بحث جاری رہے گی اور کوشش کریں گے کہ اس خطبہ میں جو مطالب بیان کیے ہیں، اس خطبے کا تعارف کروایا ہے، اور اس خطبے کے اندر جو معارف بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ میں فقط ایک مطلب بیان کر دوں کہ یہ خطبہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ خطبہ شعبانیہ کے نام سے یہ خطبہ جو معروف ہے، پہلا حصہ ماہ رمضان کے تعارف کے حوالے سے ہے، دوسرا حصہ ماہ رمضان میں اعمال کے متعلق ہے، تیسرا حصہ اس خطبے کا تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق ہے، اور چوتھا حصہ اس خطبے کا وہ مختص ہے ذات گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان مطالب کی وضاحت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔